Hello everyone and welcome to our YouTube channel. तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप वालों ने रिज़ल्ट अनाउंस करना शुरू कर दी हैं फॉर 2021 जो एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के ऊपर। और अगर कुछ लोग हैं जिनकी अभी तक जिनको ईमेल्स रिसीव नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, अभी तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप वाले ईमेल्स सेंड कर रहे हैं क्योंकि इस साल उनको 1,65,000 अप्रोक्सीमेटली जो हैं रिसीव हुई थी एप्लीकेशंस, और वो अभी ईमेल सेंड कर रहे हैं तमाम लोगों को जिनकी सिलेक्शन हो गई है। और अगर आपका रिज़ल्ट वेटिंग वैल्यूएशन में आ रहा है तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक ये सब को सेंड कर देंगे जो रिज़ल्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिलेक्शन होगी इस बार भी। और अगर तो आपकी सिलेक्शन हो गई है तो आपको कंग्रेचुलेशन, और अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, आपने डिसहार्ट नहीं होना। पहले साल मेरी भी सिलेक्शन नहीं हुई थी, मैंने भी सेकंड ईयर दोबारा अप्लाई किया था तो फिर मेरी यहाँ पर सिलेक्शन हुई थी। सो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या प्रोसेस है जो आगे फॉलोअप करना है और आप किस तरीके से इस प्रोसेस को स्पीड में फॉलोअप कर सकते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसके ऊपर भी मेंशन किए हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो मैं आपको भी इस वीडियो में बता दूंगा। और एक और स्कॉलरशिप अनाउंस की है जो इसका नाम मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप वालों ने, इसके ऊपर हम फिर एक छोटी सी वीडियो कभी बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा ऑफ़र लेटर रिसीव हुआ होगा तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप वालों की तरफ से, ऑफ़र ऑफ स्कॉलरशिप के नाम से। ये टर्किश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल होगा। तो आपने क्या करना है, जाके इसके ऊपर इसको डाउनलोड करना है। आपने अपना देखना है कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी डिपार्टमेंट में आपकी सिलेक्शन हुई है और आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगी। और इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि आपका स्कॉलरशिप स्टिपेंड क्या होगा। हमारे लिए तो कम था, ये जो अब न्यू स्कॉलरशिप है उसके लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा होगा। स्टिपेंड आपको डॉर्मेट्रीज भी अलाउ करेंगे जिसमें टर्किश कोर्स भी होगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी, आने जाने की टिकट भी होगी और ट्यूशन फ़ी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप आपके लिए करना है वो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि आपने क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सबसे पहले आप अपने इस पोर्टल पे जाएं, स्कॉलरशिप जो आपका पोर्टल है वहाँ पर जाके आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपने स्कॉलरशिप को या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। होपफुली जिनको भी ये स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई होगी तो वो सारे के सारे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपने जो नीचे वाले जितने भी स्टेप्स हैं ये कंप्लीट करके करने हैं। आपके लिए जो आई थिंक डेट्स होगी वो 9 सितंबर है जो मैंने अभी तक सुना है। तो वहाँ पर आप जाएं और वहाँ से जाके आप स्कॉलरशिप एग्रीमेंट जो है आप उसको डाउनलोड कर लें। सबसे पहले तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्कॉलरशिप एग्रीमेंट आप तुर्की की एम्बेसी है इस्लामाबाद में वहाँ से, या जो तुर्की का जो कॉन्सुलेट है एम्बेसी का इन कराची, अब वहाँ पर जाके इनको साइन करवाएंगे एम्बेसी से। वो मैं आपको भी शो करवा देता हूँ अपना भी। वो आपने साइन करवाने के बाद अपलोड करना है इनके इसी लॉगिन सिस्टम के ऊपर जाके, और अपलोड करने के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे उनसे, वो आपसे आंसर्स पूछेंगे। कौन से क्वेश्चंस होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस स्कॉलरशिप एग्रीमेंट को साइन करवाने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना लाजमी है। वो कौन कौन से हैं? आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं है मतलब डिग्री नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए या टेम्परेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, एक वैलिड मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। रिपोर्ट कहाँ से लेनी है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और इन सब की ट्रांसलेशन होनी चाहिए इन टर्किश। ट्रांसलेशन कहाँ से करवानी है ये भी मैं आपको भी एक डॉक्यूमेंट शो करवाऊँगा। वहाँ पर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हैं। सिर्फ आपने एम्बेसी के जो तस्दीक शुदा ट्रांसलेटर्स हैं सिर्फ आपने उन्हीं से ट्रांसलेट करवाने हैं डॉक्यूमेंट। अदरवाइज़ एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो भी अपनी स्टैंप वहाँ से लगा के देते हैं। अच्छा, जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तो आप वो लेके साथ स्कॉलरशिप एग्रीमेंट का प्रिंट निकाल के, साथ ऑफर लेटर का प्रिंट निकाल के आप जा सकते हैं एम्बेसी, और वहाँ से जाके आप इसको साइन करवा सकते हैं। याद रखें, एम्बेसी जाने के लिए आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं और आपको जैरी के थ्रू या उनके थ्रू कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट खुद अप्लाई करना होगा।
اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا ٹائم سیو کرنا چاہتے ہیں تو ویزا اپلیکیشن بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں ابھی آپ سے شیئر کر دوں گا، اور آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے۔ جب آپ کا اسکالرشپ ایگریمنٹ سائن ہو جائے تو آپ اس کو کراس چیک کریں، آپ کی بھی سگنیچر اس کے اوپر ہوں گے، اور ایمبیسی ایک سٹیمپ لگا کے وہ بھی اس کے اوپر سگنیچر کرے گی۔ وہ سائن کروا کے آنے کے بعد آپ نے اس کو سکین کر کے دوبارہ اس پورٹل کے اوپر جانا ہے اور اس کو جا کے اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد کچھ کویسچن، ایک چھوٹا سا کویسچنر ہوگا جس میں لکھا ہوگا کہ جی آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اکوموڈیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، ٹرکش لینگویج آپ نے پہلے سے سیکھی ہوئی ہے کہ نہیں سیکھی ہوئی، اگر نہیں سیکھی ہوئی تو ہم آپ کو 1 سال کی ٹرکش لینگویج بھی سکھائیں گے، اور یہ سارا کویسچن ایک چھوٹا سا کویسچن ہوگا، یہ آپ نے فل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ نے اسکالرشپ ایگریمنٹ سائن کروانا ہے یا جب اپنے ویزے کے لیے جانا ہے تو آپ کے پاس سارے اوریجنل ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ اس وقت ترکی میں ہیں، لیٹس سپوز آپ اس وقت ترکی کے کسی بھی شہر میں یا پہلے آ چکے ہیں اور آپ نے یہاں سے اپلائی کیا ہے، تو آپ انقرہ اور استنبول کے ان آفیسز میں جا کے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اسکالرشپ ایگریمنٹ جو میرا تھا وہ میں شو کروا دیتا ہوں۔ یہ اسکالرشپ ایگریمنٹ ٹرکش میں بھی ہے اور ساتھ انگلش میں بھی مینشن کیا ہوا ہے۔ وہاں پر جا کے آپ نے اپنا نیم اور سگنیچر وغیرہ کرنے ہیں، ہمارے لیے تو کیونکہ ڈیٹ کافی پرانی تھی ایڈریس لکھنا ہے، اور یہ ان کی سٹیمپ کا ہونا لازمی ہے، ایمبیسی کی سٹیمپ بھی وہاں پر ہوگی اور ان کے سگنیچرز کا ہونا وہاں پر لازمی ہے۔ پھر آپ نے اس کو سکین کر کے یہاں پر پورٹل پہ جا کے اپلوڈ کرنا ہے۔ تو جو امپورٹنٹ سٹیپس ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے، اور آپ کس طریقے سے اس کو بہت جلد کر سکتے ہیں۔ یہ جب ہم گئے تھے ایمبیسی میں تو انہوں نے ہمیں یہ ایک فارم دیا تھا، ہم پہلے اسکالرشپ ایگریمنٹ سائن کروانے چلے گئے تھے، ہمارے کچھ ڈاکومنٹ مسنگ تھے تو ہمیں دوبارہ چکر لگانے پڑے تھے، لاہور سے اسلام آباد ہمیں جانا آنا پڑتا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایک ہی بار بتا دوں تاکہ آپ کو دوبارہ بار بار وزٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ نو نیڈ فار اپوائنٹمنٹ فار اٹیسٹیشن آف ڈاکومنٹ اور ویزا کے لیے آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں ایمبیسی میں، اور اپلیکیشن، ویزا اپلیکیشن اور ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن اکٹھے بھی کروا سکتے ہیں، ایک ہی دن کے اوپر کروا سکتے ہیں۔ آپ کو ویزا اسی دن آپ کو ویزا لگا کے وہ واپس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویزا اپلیکیشن کے لیے آپ اس لنک کے اوپر جائیں www.visa.gov.tr۔ ہم ایک چھوٹی سی اور ویڈیو بھی بنائیں گے اس کے اوپر جس میں آپ جا کے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ کے لیے ڈاکومنٹس کا ہونا لازمی ہے وہ ہے کاپی آف پاسپورٹ، ٹرکش اسکالرشپ آفر لیٹر، اسکالرشپ ایگریمنٹ، 2 وائٹ بیک گراؤنڈ بایو میٹرک فوٹوز، ایفیڈیوٹ لیٹر اینڈ پولیو سرٹیفکیٹ، ان کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اور یہاں پر ابھی میڈیکل سرٹیفکیٹ کا مینشن نہیں کیا، وہ اور باقی جو ڈاکومنٹ، یہ نیچے ڈاکومنٹ سارے لکھے ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ایفیڈیوٹ لیٹر کیا ہے؟ آپ نے اپنے صرف پیرنٹ کی ایک مرضی وہاں پر شو کروانی ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں راضی ہیں اسکالرشپ کے اوپر جانے کے لیے۔ یہ آپ کو کہیں سے ملے گا نہیں بلکہ آپ کو یہ خود بنانا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک آپ لیٹر ڈرافٹ کریں ورڈ کے اوپر، آپ اسٹام فروش کے اوپر جائیں، وہاں سے آپ ایک ایفیڈیوٹ لیٹر لے سکتے ہیں، ہم نے 50 روپیز کا لیا تھا۔ اس کے اوپر آپ لکھیں جی ایز اے پیرنٹ آئی نو مائی سنس اور ڈاٹرز نیم از دس، یعنی سی نمبر، اسکالرشپ نمبر اینڈ دس انفارمیشن، وہ ساری لکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں کہ آن بہاف آف پیرنٹ وی ایگری کہ ہمارا بچہ یہاں پر جا رہا ہے، اور نیچے پیرنٹس کے سگنیچرز اور ڈیٹس کا لکھ کے یہ آپ لگا سکتے ہیں، یہ اتنا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر ڈسکس کرنے کے لیے وہ یہ کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کون کون سے ہونے چاہیے اور کہاں کہاں سے ان کی اٹیسٹیشن کا ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ کی ایمبیسی اس وقت تک آپ کے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ نہیں کرے گی جب تک یہ موفا سے اٹیسٹ نہیں ہوں گے، منسٹری آف فارن افیئرس، اور منسٹری آف فارن افیئرس اس وقت تک آپ کے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ نہیں کرتی جب تک آپ کے ڈاکومنٹس سب کے سب HEC سے اٹیسٹ نہ ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ اسکالرشپ ایگریمنٹ کا تو یہاں پر میں نے بتا دیا ہے آپ کو، اور اس کے بعد آپ نے ان سب کی ٹرکش ٹرانسلیشن کروانی ہے۔ کن کن کی کروانی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پاسپورٹ کی ٹرکش ٹرانسلیشن کروانی ہے۔ یہ آپ کہاں سے کروا سکتے ہیں؟ صرف ان کے جو اتھورائزڈ ٹرانسلیٹرز ہیں، ایک یہ امتیاز بیگم ہے، ان کا نمبر بھی یہاں پر مینشن ہے، اور عابدہ حنیف قریشی، ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی یہاں پر مینشن ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ کسی سے بھی آپ ٹرانسلیٹ کروائیں گے تو ایمبیسی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو آپ کے پاسپورٹ کی ٹرانسلیشن بھی ہونی چاہیے ٹرکش میں، اوریجنل تو آپ کے پاس ہوگا ہی ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی جو ہیلتھ رپورٹ ہے آپ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل سے بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے بنوائیں گے ہیلتھ رپورٹ تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، ترکی ایمبیسی جو ہے نا وہ کبھی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور یہ ودن لاسٹ 3 منتھس ہونا چاہیے۔ اور کوشش کریں کہ آپ کا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر یہ ایک لائن لازمی مینشن کروائیں
کہ دی پرسن از ناٹ افیکٹڈ بائی contagious disease illness or by any disease illness that require continuous treatment. یہ اگر آپ اس کے اوپر مینشن کروا دیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی زیادہ سے زیادہ. اور آپ کی اس میڈیکل رپورٹ کو بھی آپ نے ٹرکش ٹرانسلیشن میں کروانا ہے, اور آپ کی یہ میڈیکل رپورٹ بھی موفا سے اس کا اٹیسٹ ہونا لازمی ہے. اور موفا اس وقت اٹیسٹ کرے گا جب آپ کی ہیلتھ رپورٹ کے اوپر گورنمنٹ ہاسپٹل کے ایم ایس کی اسٹیمپ ہوگی. یاد رکھیے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے آپ کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی اور ڈپارٹمنٹ سے اگر آپ اسٹیمپ لگوا لیتے ہیں تو موفا آپ کو اس وقت تک اٹیسٹ کر کے نہیں دے گا. تو ضروری ہے کہ آپ جو ایم ایس ہے ان کے اسٹیمپ کے بغیر ہیلتھ رپورٹ نہ لے کے جائیں. اور اس کے بعد آپ کا ڈپلومہ جو ہے اس کی اوریجنل اور جو کاپی ہے ایچ ای سی سے پہلے اٹیسٹ ہوگی. ایچ ای سی سے ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ نے موفا جانا ہے, منسٹری آف فارن افیئرز یہ ایک دن میں ٹیسٹ کر کے دے دیتے ہیں. پھر آپ نے اس کی ٹرکش ٹرانسلیشن کروا کے یہ بھی ساتھ لگانی ہے. اور آپ کی اوریجنل ٹرانسکرپٹ جو ہے یہ بھی ڈپلومہ بھی یہ بھی وہی ایچ ای سی سے پہلے ٹیسٹ ہوگا, پھر منسٹری آف فارن افیئرز کرے گی, اس کی بھی ٹرکش ٹرانسلیشن. تو ٹوٹل یہ 4 ڈاکومنٹس ہیں, پاسپورٹ, میڈیکل رپورٹ, ڈپلومہ اینڈ ٹرانسکرپٹ. ان سب کی ٹرکش ٹرانسلیشن کا ہونا لازمی ہے. تو جب یہ آپ کروا لیں گے اور ویزے کے ساتھ اب جب جائیں گے تو پھر جو ایمبیسی ہے وہ خود بھی اٹیسٹ کرتی ہے ان سب ڈاکومنٹس کو. آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس کو بھی جو ایمبیسی ہے وہ خود اٹیسٹ کرے گی, اور جو آپ کے ٹرکش ٹرانسلیشنز ہیں ان کو بھی ایمبیسی اٹیسٹ کرے گی. یہ پر پیج پرائسز تھیں, یہ 2019 کے پرائسز تھیں. کرنٹ پرائسز کا مجھے بھی فی الحال نہیں پتہ. آپ یہ ایمبیسی کو کال کر کے, یہ ان کا نمبر یہاں پر مینشن ہے اور ای میلز بھی مینشن ہے, آپ ان کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ریٹس ہیں وہ چینج ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اور ویزا فی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگی. تو امید ہے کہ آپ سب کو یہ چھوٹی سی ویڈیو کافی ہیلپ فل رہی ہوگی. آپ یہ سارے ڈاکومنٹس ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹس کی کہاں سے لینا ہے اور اس میں کوئی بھی پرابلم فیس ہو رہی ہوگی تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس ویڈیو کے کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ اسکالرشپ نیٹ ورک کے گروپ میں بھی اس کو پوسٹ کروں. یہ جو ڈاکومنٹس ہے اس کو میں نے پہلے بھی پوسٹ کیا ہوا ہے, میں دوبارہ سے پھر اس کو پوسٹ کر دیتا ہوں وہاں پر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور ان کے لیے کسی بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. تو اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم فیس ہوگی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, تو انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے جو کمنٹس کا آنسر ضرور دیں گے. سو تھینک یو ویری مچ, اینڈ ونس اگین کنگریچولیشن ٹو ایوری ون, and hope to see you all in Turkey soon.